غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ فقط استغفر اللہ کہنا توبہ نہیں، آنکھ کو اس عمل سے باز رکھنا یہ آنکھ کی توبہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بری نظر شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، فرمایا کہ یہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، رب تعالیٰ ایسا ایمان نصیب کرتا ہے جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی اور یانی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی، اور اگر کسی کو یہ بات سمجھائی بھی جائے نا، احکامات الہی کی بات کی جائے، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، وہ تضحیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے تو پھر جدید دور کا ہی نہیں پتا۔ ہمارے گھروں میں یہ داخل ہو چکی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں گناہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بھی خبریں سنتے ہیں، کم عمر بچے اور بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس پاکستان کے اندر زندہ مثالیں موجود ہیں ایسی، کم عمر نہ بچی محفوظ نہ بچہ محفوظ۔ لیکن سوال یہ کہ یہ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اسباب کیا ہے؟ ان اسباب پہ غور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی؟ بندش کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج ہمارے ملک کے اندر اور اس سوسائٹی کے اندر کمرشل کے لیے سب سے زیادہ خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے اور ہمارا مال بکے۔ حیا ختم ہو گئی۔ حضور فرماتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حیا مر جائے جو مرضی کرتے رہنا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر؟ سب سے زیادہ تشہیر کے لیے، مشہوری کے لیے خاتون کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے، اور جب لوگ اس طرف بڑھیں گے تو کیا گناہ سرزد نہیں ہوں گے؟ کیا پھر ہم لوگ محفوظ رہ سکیں گے؟ کیا ہماری نسلیں محفوظ رہ سکیں گی؟ جب ایک چیز 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے رہنی ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش تو کرے گا وہ بندہ۔ ہمیں سوچنا ہوگا، دین سے جتنا دور جائیں گے اتنا ذلیل و خوار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میرا جملہ لکھ لیجئے گا۔ دین عزت دیتا ہے، دین وقار دیتا ہے، دین تحفظ دیتا ہے، ہماری نسلوں کو بچاتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ورنہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ فحاشی، یہ عریانی گھروں میں داخل ہو گئی۔ میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، میرا آقا نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت پہ ایمان بچانے کے لیے غاروں میں جائیں گے۔ وہ کب؟ کہ جب فحاشی اور عریانی گھروں میں داخل ہو جائے گی تو پھر ایمان کہاں بچے گا؟